السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا خلاصہ۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین نے اپنی زندگی کے ابتدائی 7 سال اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ محمد کے حوالہ جات نقل کیے جاتے ہیں جو حسین اور اس کے بھائی حسن مجتبیٰ میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، جیسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے مالک ہیں۔ حسین کے بچپن کا سب سے اہم واقعہ مباہلے کی تقریب میں شرکت کرنا اور مباہلے کی آیت میں ابناء نہ کہلائے جانا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے مخالف کے دوران میں حسین اپنے والد کے نقش قدم پر تھے اور جنگوں میں ان کے ساتھ تھے۔ پھر اس نے معاویہ کے ساتھ اپنے بھائی کے امن معاہدے پر قائم رہا اور معاویہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تاہم اس نے معاویہ کی جانب سے اسلام میں صلح نامہ اور مذاہب کے خلاف یزید کو ولی عہد کی حیثیت سے قبول کرنے کی درخواست پر غور کیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ 60 ہجری میں معاویہ کی موت کے بعد انہوں نے یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے گریز کیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ چلے گئے اور 4 ماہ تک وہیں مقیم رہے۔ کوفہ کے لوگ جو زیادہ تر شیعہ تھے معاویہ کے موت پر خوش تھے اور انہوں نے حسین کو ایک خط لکھا کہ وہ اب بنی امیہ کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے اور اس سے بیعت کریں گے۔ حسین نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھی وہاں اس صورتحال کی چھان بین کے لیے بھیجا۔ پھر کوفہ کے نئے حکمران عبید اللہ ابن زیاد کے اقدامات کے نتیجے میں لوگ خوف زدہ ہو گئے اور مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ حسین کوفہ میں ہونے والے واقعات سے بے خبر اپنے دوستوں کے ایما پر ذوالحجہ 60 ہجری میں کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خدا نے وہ کیا کرنا چاہا، اس سڑک کے وسط میں حرف ابن یزید رہائی کی سربراہی میں کوفہ کی سپاہ نے کوفہ جانے والے قافلے کا راستہ روک لیا اور اس کے نتیجے میں یہ قافلہ اپنے راستے سے ہٹ گیا اور سن 61 ہجری میں محرم کے دوسرے دن کربلا پہنچے۔ عمر بن سعد کی کمان میں محرم کے تیسرے دن سے فوجیں کوفہ سے اس علاقے میں داخل ہو گئیں۔ محرم کے 10ویں دن کی صبح عاشوراء حسین نے اپنی فوج تیار کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ابن سعد کی فوج کو خطبہ دیا اور اس سے اپنا موقف بیان کیا، لیکن دوبارہ بتایا گیا کہ اسے پہلے یزید کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ کبھی بھی خود کو غلام کی حیثیت سے سرنڈر نہیں کرے گا۔ یوں کربلا کی جنگ شروع ہوئی اور دونوں فریقوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ دوپہر کے بعد حسین کی فوج کا بہت محاصرہ کیا گیا۔ اس کے سامنے حسین کے ساتھیوں اور کنبے کے قتل کے ساتھ وہ آخر کار تنہا رہ گیا اور اس کے سر اور بازو کو زخمی کر دیا گیا اور اس کے چہرے کے بل زمین پر گر پڑے اور سنان ابن انس نخی یا شمر بن ذل جوشن نے ان کا سر کاٹ دیا۔ جنگ ختم ہوئی اور اب ابن زیاد کے سپاہیوں نے لوٹ مار کی۔ ابن سعد نے میدان جنگ چھوڑنے کے بعد بنی اسد نے حسین اور دوسرے مقتول کو وہاں دفن کر دیا۔ حسین کا سر دوسرے بنو ہاشم کے سروں کے ساتھ قیدیوں کے ایک قافلے کے ساتھ کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ تمام اسلامی مذاہب بنو امیہ کے حامیوں کے علاوہ حسین کو محمد کا نواسہ اور صحابی کہتے ہیں۔ شیعہ اسے ایک معصوم امام اور شہید سمجھتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان خصوصاً شیعہ کربلا کی برسی پر سوگ مناتے ہیں۔ ان کے بقول حسین کوئی من مانی باغی نہیں تھا، اس نے ذاتی مفاد کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان قربان کر دی۔ انہوں نے معاویہ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حسین کوئی من مانی باغی نہیں تھا جس نے ذاتی مفاد کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان قربان کر دی۔ انہوں نے معاویہ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ یزید سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے والد کی طرح اس کا بھی ماننا تھا کہ خدا نے اہل بیت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے اور کوفی خطوط
کی آمد کے ساتھ ہی اس نے اپنے چاہنے والوں کے مشورے کے برخلاف فرض شناسی کا احساس محسوس کیا، تاہم انہوں نے جان بوجھ کر شہادت کی تلاش نہیں کی، اور یہ واضح ہونے کے بعد کہ اسے کوفیوں کی حمایت حاصل نہیں ہے، اس نے عراق چھوڑنے کی پیشکش کی۔ مسلم ثقافتوں، خاص طور پر شیعوں کے مشہور ثقافت، فن اور ادب میں حسین اور اس کے ساتھیوں کی زندگی اور قتل عام کے بارے میں بہت سارے کام ہیں۔ اسلام میں اس دن کو محرم کے مہینے کی 10 تاریخ بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے، اور ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان، بحرین، جمیکا سمیت بہت سے ممالک میں اس دن سرکاری تعطیلات دی جاتی ہیں۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، حسین یا سلام۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آنے والے دنوں میں ہم اپنے چینل میں کربلا کا واقعہ بھی اپلوڈ کریں گے، تو ہمارے چینل کو دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کریں۔